اس کی عبادت، اس کی نیکی، اس کی اللہ کی فرما برداری کے چرچے بنی اسرائیل میں ہونے لگے تو لوگوں میں باتیں ہونے لگی. اور جب کوئی بندہ مشہور ہو جاتا ہے، فیمس ہو جاتا ہے، لوگ اس کی بات کرنے لگ جاتے ہیں، فلاں بڑا نیک آدمی ہے، فلاں بڑا نمازی ہے، فلاں بڑا اللہ کا سخی ہے، فلاں بڑا اچھا عالم ہے، فلاں بڑا اس کے اندر یہ خوبی ہے، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ برا چاہنے لگ جاتے ہیں. اور برے آدمی ان کو اپنی برائی، ان کا اپنا غلط راستے پر ہونا ان کو اتنا تکلیف دے نہیں ہوتا جتنا اچھے لوگ اچھائی پر ہوتے ہیں. سلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقصص القصص لعلهم يتفکرون. وقال تعالی: انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، قرآن کریم نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کے قصے اور واقعات بیان فرمائے. ان قصوں میں، ان واقعات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، حوصلہ افزائی، ثابت قدمی کی باتیں ہیں اور اس کا سامان ہے، اور عوام کے لیے اس میں بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں اور سیکھنے کی چیزیں ہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: اے نبی فاقصص القصص لعلهم يتفکرون. اے نبی آپ ان کو قصے سنائیے، واقعات سنائیے تاکہ اس میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بہت سارے واقعات پچھلی قوموں کے یا ان قوموں کے بعض افراد کے، بعض لوگوں کے بیان فرمائے، اور اس لیے بیان فرمائے کہ ان میں ہمارے لیے بڑی سیکھنے کی چیزیں ہیں. حدیث شریف میں آیا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرمایا کہ دیکھو، لم یتکلم فی المہد الا ثلاثۃ. گہوارے میں چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، گہوارے میں ہوتا ہے، گود میں ہوتا ہے، عام طور پر وہ گفتگو نہیں کرتا ہے، بولتا نہیں، اس کے بولنے کا وہ زمانہ یا اس کے بولنے کی عمر نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ چھوٹے بچے بھی بولے. تو فرمایا اللہ کے نبی نے 3 بچے نہ بولنے کی عمر میں بولے. پھر فرمایا ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے جو اللہ کی قدرت سے ماں کی گود میں بولے ہیں، اور دوسرا فرمایا صاحب جریج، جریج والا بچہ، یہ بھی بولا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جریج کا قصہ سنایا، صحابہ کو اس کا واقعہ سنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام جریج تھا، اور تفصیلی روایات میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک عام انسان تھا، کاروبار کیا کرتا تھا،
اور کاروبار اوپر نیچے ہو جایا کرتا تھا، کبھی فائدہ ہو گیا، کبھی نقصان ہو گیا، کبھی نفع میں کبھی لاس میں۔ تو کہنے لگا کہ یہ کاروبار ایسا ہے کہ جس میں حالت بدلتی رہتی ہے، نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب میں ایسا کاروبار کروں گا جس میں نقصان تو ہے ہی نہیں، ضرر تو ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ پھر اس نے یہ طے کیا کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے خالص ہو جاؤں گا، اپنے آپ کو وقف کر دوں گا۔ چنانچہ آبادی سے دور کنارے پر ایک اس نے کٹیا بنا لی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملت میں سے ہوگا، کیونکہ عیسائیوں ہی نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا جس کو قرآن رہبانیت کہتا ہے، جوگیانہ پن، دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، پہاڑوں پر کٹیا بنا لی، جنگلوں میں عبادت خانہ بنا لیا، بس وہاں رہنے لگ گئے، اللہ اللہ کرنے لگے، اللہ کی یاد میں مشغول رہنے لگ گئے۔ تو اس نے بھی یہی طے کیا، اس نے آبادی سے کنارے پر ایک عبادت خانہ بنایا، اس میں عبادت کرنے لگا۔ عبادت کرتا تھا، اسی دوران اس کی والدہ آئی، اور والدہ ملاقات کے لیے آئی تھی، گفتگو کے لیے آئی تھی۔ والدائیں یا والد چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس رہے، یا نہ رہے تو دوسری جگہ تو وہاں جائے، کچھ دیر گفتگو کرے، انسیت محسوس کرے، محبت کے تعلقات کا احساس ہو۔ جب والدہ آئی تو جریج العابد، یہ مشہور ہے، بڑے عبادت گزار تھے، اللہ کے نیک بندے بن گئے تھے۔ تو والدہ نے آواز دی، یا جریج، جریج۔ تو وہ اپنے عبادت خانے میں اوپر تھا، عبادت کر رہا تھا، آواز تو پہنچی لیکن نماز میں مشغول تھا۔ دل میں جریج کہنے لگا، یا ربی امی و صلاتی، اے میرے پروردگار، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف تجھ سے تعلق ہے، تجھ سے گفتگو کرنے کی حلاوت مٹھاس ہے، اس میں مشغول ہوں، اور ایک طرف میری امی ہے، اب کیا فیصلہ کروں؟ چنانچہ دل میں فیصلہ کر لیا کہ نماز کو جاری رکھنا۔ والدہ آواز دے کر چلی گئی، وہ نیچے نہیں آئی تو چلی گئی۔ پھر دوسرے دن آئی والدہ، کہا یا جریج، اے جریج۔ پھر اس وقت وہ نماز میں مشغول تھی، پھر وہی کیفیت، پروردگار ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف میری امی آواز دے رہی ہے، کیا کروں؟ دل نے فیصلہ کیا کہ نماز میں مشغول رہنا ہے۔ نماز کی لذت، حلاوت ان کو ایسی محسوس ہو رہی تھی، عبادت۔ وہ چلی گئی، پھر تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا، اور وہ اس وقت آئی جب وہ نماز میں مشغول تھے، پھر وہی کیفیت۔ چنانچہ جریج نے نماز ہی کو جاری رکھنا پسند کیا، نماز کو ترجیح دی، اور والدہ کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ تو والدہ نے کچھ ناراضگی کے انداز میں جملہ نکالا، بد دعا دی، اور کہا اللہم لا تمت جریجا، اے اللہ جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ ینظر فی وجوہ المؤمسات، بدکار، زانیہ، فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے، اس وقت تک اس کو موت نہ آئے۔ یہ بد دعا دے کر وہ چلی گئی۔ اب یہاں ایک مسئلہ ذہن میں آتا ہے کہ کبھی اس طرح کی سچویشن ہو کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، والد یا والدہ میں سے کوئی آواز دے دے تو کیا کرے؟ نماز کو توڑ دے، والد والدہ کی آواز پر لبیک کہے، یا نماز مکمل کرے؟ اس کو کہتے ہیں، بلکہ اس طرح کے بہت سارے مسائل زندگی میں پیش آتے ہیں، کون سی چیز اہم ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اہم چیز کو اختیار کریں۔ اب اگر آدمی نماز میں مشغول ہے، اور نماز اگر نفل ہے، نفل نماز میں مشغول ہے، اور اس کو یہ محسوس ہو کہ والد و والدہ جو بلا رہے ہیں یہ ایمرجنسی میں بلا رہے ہیں، یعنی انتہائی سخت ضرورت ہے ان کو، تو نماز توڑ دے، والد والدہ کی آواز پر لبیک کہے۔ فرض نماز میں ہے تو فرض کی نماز کی تو اہمیت ہے نفل کے مقابلے میں، تو فرض نماز کو مخفف کر دے، ہلکا کر دے، شارٹ کر دے، جلدی جلدی کر کے والد والدہ کی آواز پر لبیک کہے۔ تو وہ نفل نماز میں مشغول تھے، اللہ کی عبادت میں، اور اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا۔
زندگی میں ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں، تو اس میں یاد رکھیں جو اہم چیز ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا تھا اور فرض کا وقت ہو گیا، اب نفل نماز کو پورا کرے گا تو فرض چلا جائے گا، نفل کے مقابلے میں فرض کی زیادہ اہمیت ہے، اس کو چھوڑے، اس کے بعد میں اس کی جگہ پڑھ لے اور فرض نماز میں آ کے شامل ہو جائے، ورنہ فرض نماز چھوٹ جائے گی، اہم فرض نماز۔ اسی طرح ایک آدمی پر قرض ہے، دوسری طرف اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ حج اس پر فرض ہو گیا، حج کر سکتا ہے، اب کیا کرے، وہ قرض ادا کرے یا حج کرے؟ تو بھائی قرض کی زیادہ اہمیت ہے، یہاں تک کہ وہ پیسے قرض میں اگر پورے ہو گئے نا تو بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ تو نے حج کیوں نہیں کیا، بندوں کے حقوق کی یہاں زیادہ اہمیت ہے، قرض کی زیادہ اہمیت ہے، قرض ادا کرے اور پھر حج کرے بعد میں اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے۔ اسی طرح حج اور شادی، پیسے اتنے ہیں کہ حج فرض ہو گیا ہے، دوسری طرف شادی کا بھی تقاضا ہے، تو حج کرے کہ شادی کرے؟ تو یہاں پر یہ تفصیل ہے کہ اگر اسے اپنے اوپر کنٹرول ہے کہ میں حج کروں گا تو شادی آگے ہو جائے گی اور میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہوں، زناکاری سے بچا سکتا ہوں، شادی میں کچھ تاخیر ہو جائے تو میں گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہوں، تو حج کرے، اور اگر اسے غالب گمان یہ ہو کہ حج کروں گا تو شادی میں تاخیر ہو جائے گی اور ممکن ہے میں گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں، تو پھر وہ اس کے لیے شادی کرنا ضروری ہوگا۔ ایک طرف جہاد ہے، ایک طرف والدین کی خدمت ہے، والدین اجازت نہیں دے رہے ہیں، جہاد میں نہیں جا سکتے، ملک کے سرحد پر وہاں تم نہیں جا سکتے ہو، تو پھر والدین کی بات کو ماننا پڑے گا، ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے ہو گئے، ملک کے دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور بہت سچویشن نازک ہے، تو اس موقع پر وہ چیز زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ ملک محفوظ نہیں رہے گا تو نہ آپ محفوظ رہیں گے نہ والدین محفوظ رہیں گے، تو اس وقت تو والدین اجازت نہ بھی دینا تب بھی آپ کو سرحد پہ جانا ہے۔ لیکن عام حالات میں آپ چاہ رہے ہیں کہ میں جاؤں جہاد میں، تو والدین کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اسی طرح بہت سارے مسائل زندگی میں ہمیں پیش آتے رہتے ہیں، حدیثوں میں بھی آیا ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور کھانے شدید بھوک لگی ہوئی ہے، اب کون سی چیز اختیار کریں؟ تو علماء نے لکھا پہلے کھانا کھا لیں، پیشاب پاخانہ لگا ہوا اور سخت لگا ہوا ہے، اور ایک طرف نماز ہو رہی ہے، جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، تو پہلے پیشاب پاخانے سے فارغ ہو جاؤ، نماز کو پیشاب پاخانہ بناؤ یا نماز کو کھانا بناؤ، اس سے بہتر ہے کہ کھانے اور پیشاب پاخانے کو نماز بنا دو۔ یعنی خشوع خضوع کی زیادہ اہمیت ہے، آپ نماز پڑھنے میں مشغول ہوں گے نا، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کی پوری توجہ تو کھانے کی طرف ہے، تو نماز کو تو آپ نے کھانا بنا دیا، تو کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ، بعد میں نماز پڑھ لو۔ اسی طرح پیشاب پاخانہ لگا ہوا، آپ کہہ لیں پہلے نماز سے فارغ ہو جاؤ، پھر فرصت سے میں پیشاب پاخانے سے فارغ ہوں گا، تو نماز میں پوری توجہ آپ کی ادھر رہے گی، پیشاب پاخانہ کو روکنے کی طرف۔ تو علماء نے لکھا پہلے ضرورت سے فارغ ہو جاؤ، بعد میں اطمینان سے نماز پڑھ لو۔ تو یہ زندگی میں مسائل پیش آتے، اہم دو چیزوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو کون سی چیز اختیار کریں؟ تو جریج کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ والدہ تو یہ کہہ کر چلی گئی کہ اللہ جریج کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ یہ بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ علماء نے یہاں عجیب بات لکھی کہ دیکھو اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے، یہ زبان سے جڑے ہوئے ہیں، اور زندگی میں بھی تمام مشکلات اور مسائل ہیں نا، ان میں سے اکثر جو ہے یہ زبان سے جڑے ہوئے ہیں۔ انسان کی زبان سدھر جائے نا تو زندگی سنور جائے، تو زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ والدین زندگی میں معاملات میں کبھی بیٹی سے ناراض، کبھی بیٹے سے ناراض، کبھی کوئی کسی متعلق سے ناراض، اور اس موقع پر بددعائیہ جملہ بول دیتے، بددعائیہ جملہ بولا اور وہی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے ادھر سے جملہ نکلا، ادھر قبولیت کی گھڑی تھی، تیر ہدف ہو جاتا ہے، تیر نشانے پہ لگ جاتا ہے، بددعا اللہ کی طرف سے قبول ہو جاتی ہے، بعد میں روتے پھرتے ہیں، بچے کا انتقال ہو گیا، بچے کو کچھ نقصان پہنچ گیا، بعد میں روتے پھرتے ہیں یہ کیا ہو گیا، حالانکہ یہ ان کی زبان کا نتیجہ ہے، بددعا دے دی بیٹے بیٹی کو، پھر بعد میں رو رہے۔ تو زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور بددعا والے جملے زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔
والدین کی دعا تو دعا ہو یا بد دعا قبول ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا 3 دعائیں مقبول ہیں، کوئی شک نہیں ہے ان میں، رد نہیں ہوتی ہے. ایک تو مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، دعوت الوالد لولدہ، والدین کی اپنے اولاد کے لیے دعا ہو یا بد دعا وہ قبول ہوتی ہے. حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں ایک انتہائی بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ اس کا ہاتھ شل ہے، پیرالائز ہو گیا ہے، کام نہیں کر رہا ہے. پوچھا کہ یہ تمہارا ہاتھ شل کیوں ہو گیا؟ کہنے لگا زمانہ جاہلیت میں آپ کے دنیا میں آنے سے، نبی بنائے جانے سے پہلے کسی معاملے میں میرے والد مجھ سے ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے ناراضگی میں کہا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا ہاتھ شل ہو جائے، ناکارہ بیکار ہو جائے. تو میرے والد کی بد دعا لگی. حضرت عمر نے جملہ جو استعمال کیا فرمایا؟ ھذا دعاء الآباء فی الجاہلیہ فکیف بالاسلام. دیکھو جاہلیت میں لوگ شرک پڑھتے، کفر پڑھتے، گناہوں پر تھے، والدین نے کفر شرک پر ہوتے ہوئے بد دعا کی ہے، اس کا یہ نتیجہ، اس کا اثر ہے. اسلام میں بد دعا کا اثر کیا ہوگا؟ بعض مرتبہ لوگ اپنے جانوروں کو گالیاں دے دیتے ہیں، دو رہے ہیں، پریشان کیا، لات ماری، جانور کو بد دعا دے دی مرنے کی، اولاد کو دے دیتے ہیں ناراضگی میں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہوتا ہے قبولیت کا موقع اور دعا قبول ہو جاتی ہے. اپنی زبانوں کا اچھی دعاؤں کو عادی بنانا چاہیے. چاہے کتنی بھی حالت خراب ہو، غصے والی ہو، ہماری زبان کو ہم اس طرح استعمال کریں، عادت بنائیں، مزاج بنائیں کہ زبان سے جملہ اچھا نکلے، دعا اچھی نکلے. بچی برتن لا رہی تھی، برتن نیچے ٹوٹ گیا، اب غصے میں کہ تیری ٹانگ ٹوٹ جائے، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، گلاس پھوٹ گیا، تیری آنکھ پھوٹ جائے. لوگ کہتے ہیں بد دعا دیتے ہیں. ارے بھائی اچھی دعا بھی تو دے سکتے ہیں. پلیٹ ٹوٹ گئی کہ اللہ تیرے دل کو ٹھیک کر دے، اللہ تجھے صحیح سالم رکھے، اللہ تیری زندگی کو سنوار دے، تیری زندگی کی اصلاح کر دے. یہ دعائیں بھی تو دے سکتے ہیں. بیٹوں میں لڑائی ہوئی یا بیٹے بیٹی میں لڑائی ہوئی، بھائی بہن میں، ماں باپ کو غصہ آیا کہ اللہ تجھ سے تم دونوں سے انتقام لے، اللہ تم دونوں کو ٹھیک کرے، اللہ ہی تم سے نمٹے، ایسے جملے بولتے ہیں. اور اللہ اگر نمٹنے پہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس موقع پر آپ اچھی دعا بھی تو دے سکتے ہیں. اللہ تم دونوں کے دلوں میں محبت بھر دے، تمہارے تعلقات کو اچھا کر دے، تمہاری زندگی کو سنوار دے. تو والدین کو چاہیے کہ کسی موقع پر بد دعائی یا جملہ ان کی زبان پر نہ آئے. اللہ کا عبادت گزار بندہ مثال دی جا رہی ہے عبادت میں، والدہ نے اس کے خلاف جملہ بولا، وہ قبول ہو گیا. پھر بعد میں کیا ہوا؟ اس کی عبادت، اس کی نیکی، اس کی اللہ کی فرما برداری کے چرچے بنی اسرائیل میں ہونے لگے، تو لوگوں میں باتیں ہونے لگی. اور جب کوئی بندہ مشہور ہو جاتا ہے، فیمس ہو جاتا ہے، لوگ اس کی بات کرنے لگ جاتے ہیں، فلاں بڑا نیک آدمی ہے، فلاں بڑا نمازی ہے، فلاں بڑا اللہ کا سخی ہے، فلاں بڑا اچھا عالم ہے، فلاں بڑا اس کے اندر یہ خوبی ہے. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ برا چاہنے لگ جاتے ہیں، اور برے آدمی ان کو اپنی برائی، ان کا اپنا غلط راستے پر ہونا ان کو اتنا تکلیف دے نہیں ہوتا جتنا اچھے لوگ اچھائی پر ہوتے. اچھے لوگوں کا وجود برے لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو جاتا ہے، پھر ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اسکیمیں بناتے ہیں، اور ان کا جو چرچا ہے، لوگوں میں اچھا تذکرہ ہے، شہرت ہے، اس کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھے لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری طرح برے بن جائیں تو ہم سب برابر ہو جائیں گے. لوگ یہی نہیں کہیں گے یہ اچھا ہے یا برا ہے. جتنے بھی زناکار ہیں وہ چاہتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورت کہ سب زناکار بن جائیں، کوئی ہمیں بدکار نہ کہے، زناکار نہ کہے. سارے چور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ دوسرے بھی چوری کرنے لگ جائیں تو کوئی ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھائے. نیک لوگوں کا وجود اس دنیا میں برے لوگوں کی کمی کا احساس دلاتا تھا کہ تم برے ہو. اچھے لوگ کچھ کہیں بھی نہ، تب بھی اچھے لوگوں کا وجود برے لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم برے ہیں، یہ اچھے. تو پھر وہ اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں، پھر ان کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان پر الزامات لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں. اور الزام لگانے میں اور تہمت لگانے میں کوئی ضروری نہیں کہ برا آدمی لگائے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے دو نیک ہیں، ایک اور اچھا ہے، ایک اس سے کم ہے، تو کم والا اپنے سے اچھے کو لوگوں کی نگاہوں میں گرانے کی کوشش کرتا ہے. یہ لوگوں میں ہوتا آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ساری قوم شرک پر تھی،
حضرت ابراہیم کا کیا قصور تھا؟ ابراہیم کا قصور تھا توحید پر جم جانا کہ نہیں یہ بت کچھ نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ جب وہ یہ کہتے تھے تو ان کو احساس ہوتا تھا کہ ہم غلطی پر ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ بھی ہمارے جیسے بن جائیں، نہیں بنے تو آگ میں ڈال دیا۔ لوط علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ سارے لوگوں کی فطرت الٹی تھی، مزاج الٹا تھا، مردوں سے خواہش پوری کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام سمجھاتے تھے ایسا مت کرو، یہ غلط ہے۔ ان کو احساس ہوتا تھا کہ ہم غلط ہیں، لوط صحیح ہیں، ہمارے جیسے کیوں نہیں بنتے؟ اور ہمارے جیسے نہیں بن رہے، اخرجوا آل لوط من قریتکم، یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، ان کو ہماری بستی سے نکال دو تو سب ایک جیسے ہو جائیں گے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو لوگوں نے سازشیں کی کہ عابد عبادت گزار جریج کو بدنام کیا جائے۔ کس طرح بدنام کیا جائے؟ تو ایک زانیہ بدکارہ عورت تھی، اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ چاہو تو میں اس کو بدنام کر دوں۔ لوگوں کی خواہش یہی تھی، تو لوگ چاہتے تھے کہ کوئی ہمیں غلط نہ کہے اور یہ بھی ہمارے جیسے ہو جائیں، ورنہ ان کی نیکی کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، بلکہ اس کا وجود ہی ہمارے لیے شرم کا باعث ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں، معاشرے میں، سماج میں، اب کام کرنے والے لوگوں میں ایک آدمی ہے، ملازم ہے، وہ رشوت بالکل نہیں لیتا ہے، دوسرے ملازمین ہی رشوت لیتے ہیں، وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن اس کا وجود رشوت لینے والوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ ایک آدمی نیکی پر ہے، دوسرا آدمی بدکاری پر ہے۔ یہ نیک آدمی کچھ بھی نہیں کہتا بدکار کو، لیکن بدکار اس نیک آدمی کے وجود کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسا کر دوں گی، اس کو گمراہ کر دیتی ہوں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئی حضرت جریج کے پاس، اور ان کی جو کٹیا تھی، عبادت گاہ تھی، اس کے پاس بن کر سور کر سج کر کھڑی ہو گئی کہ میری طرف متوجہ ہوں گے، اور متوجہ ہو گئے پھر میں اپنا کام کر لوں گی۔ عورت تو فتنہ ہے نا۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ عورت سے جتنا دور رہے، عورت سے مراد غیر محرم عورت سے جتنا دور رہے انسان اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ فتنے میں مبتلا ہو کے رہے گا، چاہے عام انسان ہو چاہے نیک انسان۔ لیکن حضرت جریج نے لم یلتفت الیہ، حدیث میں آیا آنکھ اٹھا کر بھی اس طرف نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا یہ تو میرے فتنے میں مبتلا نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے دوسری چال چلی، اس نے دیکھا کہ آس پاس کچھ بکریاں چل رہی ہے، کوئی چرواہا ہے، کہا اچھا یہ بات ٹھیک ہے۔ اس نے ایسا کیا کہ اس چرواہے کو اپنے ساتھ ملوث کر لیا، گندگی میں مبتلا کر دیا، اس چرواہے کو اپنے ساتھ زنا میں مبتلا کر دیا، اس چرواہے سے زنا کر لیا، اس سے وہ حاملہ ہو گئی، اس سے بچہ پیدا ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا نا تو لوگوں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس عورت نے کہا ایک مرتبہ میں جریج کے ہاں اس کی عبادت گاہ میں کٹیا میں گئی تھی، اور اس نے تعلق قائم کیا یہ جریج کا بیٹا ہے۔ اب کوئی نیک آدمی جس کی امیج لوگوں میں نیکی کی ہو، اچھا آدمی ہو، نیک ہو، اس کے بارے میں کوئی تہمت لگا دے، کوئی الزام لگا دے تو لوگ جلدی تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو اس کو اچھا سمجھا تھا، عالم سمجھا تھا، اور بڑا فرما بردار سمجھا تھا، اور یہ ایسا نکلا، منافق دوغلا۔ کوئی تحقیق کے بغیر بس پیچھے پڑ جاتے ہیں، بدنام کرنے اور سازشیں کرتے ہیں اور اس کے خلاف سب کچھ کرتے ہیں۔ وہاں بھی یہی ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی نیک آدمی کیا کسی عام آدمی کے بارے میں بھی اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور کوئی تہمت، کوئی الزام کی بات، کوئی ایسی بات کہ اس آدمی کا مقام ہے آپ کے دل میں، عزت ہے، احترام ہے، آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور آپ کے سامنے ایسی بات کہہ رہا ہے کہ اس کی امیج خراب ہو رہی ہے، آپ کے دل سے اس کی عزت نکل رہی ہے، اور یہ کہنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک عام انسان بھی ہو سکتا ہے، داڑھی ٹوپی والا بھی ہو سکتا ہے، پگڑی والا بھی ہو سکتا ہے، حسد میں سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی امیج کو اگر کوئی خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بغیر دلیل کے آپ بات مت سنو، اس کو آگے مت بیان کرو لوگوں سے۔ حضور نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے چلتا کر دے۔ کسی نے کہہ دیا کوئی مسئلہ ہے حلال حرام کا، مولوی صاحب نے کہا ہے، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب نے حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا۔ ارے بھائی تحقیق کر کے جا، آپ کے پاس ہیں بیٹے، جا کے پوچھ لو آپ نے یہ کہا کہ نہیں، اس کو آگے چلتا کر دیا۔ اس میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، کتنا جھوٹ شامل ہے، کچھ بھی پتہ نہیں، کہ بغیر دلیل کے کسی بھی تہمت اور الزام کو مطلب، کیونکہ لوگوں کا یہ ہمیشہ سے معاملہ رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کے پہ الزام لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی پرسنالٹی ہے،
جس کو لوگ اپنا بڑا مانتے ہیں، جس کی بات مانتے ہیں، جس کی امیج اچھی ہے، اس کو تو بدنام کرنے کی اور زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اور ہر انسان کی اپنی امیج، اپنی شہرت ہے، اپنا چرچا ہے۔ کسی انسان کی اچھی امیج کو خراب کرنا یہ بھی اس کے خون بہانے کی طرح ہے، اس کو قتل کر دینے کی طرح ہے۔ بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے، ہرگز نہ سنے۔ اور اگر آپ نے اس آدمی کے اندر ایسا عیب دیکھ لیا ہے، خامی دیکھ لیے نا، تو بھی علماء نے لکھا اس بات کو یاد رکھو، اللہ بھی پردہ ڈالنے والا ہے، تم بھی پردہ ڈالو۔ اللہ پردہ ڈالنے والا ہے، تم بھی پردہ ڈالو۔ ہاں کوئی ایسا عیب ہے جس سے نقصان ہو رہا ہے، کوئی لڑکا ہے، اس نے آپ سے مشورہ کیا، میں فلاں لڑکی کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہوں، منگنی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اس کے بارے میں پتا ہو تو بتا دو۔ تو اب یہ خیر خواہی ہے آپ کی، اگر اس میں عیب ہے تو بتا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بد چلن ہو اور یہ نیک آدمی کی زندگی برباد کر دے۔ یا لڑکا شرابی ہے، بد چلن ہے، راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور لڑکی والے آپ سے مشورہ طلب کر رہے ہیں، تو آپ عیب بتا دو، وہاں کوئی عیب نہیں، لیکن عام حالات میں عیب پر پردہ ڈالو۔ اللہ ستار ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے پردوں پر، آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے، تو آپ یہ خوبی اختیار کیے۔ تو لوگ آئے غصے سے، حضرت جریج کی آواز دی، انہوں نے آواز سنی نہیں، نماز میں مشغول تھے، تو پھاوڑے کلاڑیاں سب لے کے آئے تھے، عبادت گاہ کو توڑنے لگے۔ آواز آئی تو اوپر سے نیچے آئے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ نیچے آؤ۔ نیچے آئے، نہ کوئی تحقیق کی، نہ کچھ پوچھا، بس نیک آدمی کا اس کے بارے میں کہہ دیا اس نے زنا کیا ہے، بس پل پڑے اوپر، بیچاروں کو مارا، بہت زد و کوب کیا، ذلیل کیا، رسوا کیا، تان و تشنیع کے جملے بولے۔ بھائی معاملہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ کیا پوچھتے ہو معاملہ کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ وہ فلاں فاحشہ عورت کے ساتھ تم نے بدکاری کر لی، بڑے عبادت گزار بنتے ہو ایک طرف، اور دوسری طرف بدکاری میں مبتلا ہو۔ کہا کہ کس نے کہا؟ کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس کے بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ کہا کہ بچہ کہاں ہے؟ بچہ لے آؤ۔ بچہ تو لے آؤ۔ بچے کو لے آئے۔ حضرت جریج کے پاس جب بچے کو لے آئے نا، تو حضرت جریج نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو۔ نماز مشکلات کا حل ہے۔ جس آدمی کو یقین ہو جائے کہ زمین کی مشکلات کا حل آسمان میں ہے، وہ ہمیشہ نماز کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرت جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان 2 رکعتوں نے زمین پر رچی جانے والی ان سازشوں کا قلع کما کر دیا، توڑ کے رکھ دیا ان کو۔ وہ لوگ جو بدنام کرنا چاہتے تھے نا، ان کے سارے کوششوں پر پانی پھیر دیا، اور منہ میں دودھ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، ماں کی گود میں گہوارے میں ہے، اس اللہ کے اس نیک بندے، نقی تقی عبادت گزار صاف ستھرے انسان کے بری ہونے کی گواہی دی۔ بچہ بولا، بچے سے کہا، یوں کچوں کا لگایا، بیٹا بولو تم کس کے بیٹے ہو؟ بچہ بولا، میں فلاں چرواہے کا ہوں، اور میری ماں نے اس عبادت گزار جریج پر جھوٹی تہمت لگائی۔ یہ نماز کی تاثیر تھی۔ حضرت خبیب بن عدی کو جب کافروں کا جمگھٹا اور ان کے لوگ لے گئے سولی پہ لٹکانے کے لیے، اور ان کو جب پتہ چلا کہ اب سولی پہ لٹکایا جائے گا، تو انہوں نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ ان کو پتا تھا کہ میری زندگی کا خاتمہ اگر کسی بہترین شکل میں ہو سکتا ہے تو وہ نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مصیبت آتی تھی، پریشان آتی تھی، ٹینشن آتی تھی، تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ بلال سے کہتے تھے، ارحنا بہا یا بلال، اے بلال آؤ نماز قائم کرو، نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اس جذبے کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں گے نا، تو نماز مشکلات کا حل ہے۔ آج ہمارا نماز پڑھنے کا جو طریقہ انداز ہے، وہ ارحنا بہا والا نہیں ہے، ارحنا منہا والا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے چلو یار نماز بھی پڑھنی ہے، اس سے کم فارغ ہو جائیں، اس سے راحت پا لیں۔ یہ نہ ہو، اس جذبے کے ساتھ آپ اللہ سے تعلق قائم کریں نماز کی شکل میں، تو اللہ مشکلات کو حل کرتا ہے۔ زمین کی مشکلات کو آسمان سے حل کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت جریج نے جب یہ معاملہ پیش آیا نا، تو لوگ تو ان کے معتقد ہو گئے، یار ہم نے تو غلط مارا ان کو، ان کی توہین کی، ان سے معافی مانگی، یعنی بچہ بولا، اس سے بڑھ کر اور کیا اللہ کی قدرت کی دلیل ہو سکتی ہے اس آدمی کے سچا ہونے کی؟ معافی مانگی اور کہا کہ ہم نے تمہاری عبادت گاہ کو توڑ دیا ہے، اب ایسا کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم سونے کی عبادت گاہ بنا دیں، آپ واقعی اللہ کے بندے ہیں، کہا کہ مجھے سونے کی عبادت گاہ نہیں چاہیے، اس کو اسی طرح لوٹا دو جس طرح پہلے تھی، یعنی کچی جس طرح کی تھی اسی طرح بنا دو۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دیکھیے
اگر اچھی حالت میں آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، خوشحالی میں آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، غنا و مالداری میں آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اچھا ہے، تو پھر حالات تو آتے ہیں انسان پر، لیکن ان برے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی پر حالات آئے، اور حالات اتنے آئے کہ مکہ کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور اس طرح مجبوری کی رات کی تاریکی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نکل رہے، چھپ چھپا کے نکل رہے۔ حالات آئے، اچھے حالات میں اللہ سے تعلق تھا، پھر اللہ جب یہ آزمائشیں آئیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نتائج کتنے اچھے لاتے ہیں کہ وہی جو رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کے محمد عربی نکلا ہے، چند سالوں کے بعد بالکل دن کی روشنی میں مکے میں داخل ہوا ہے فاتحانہ شان کے ساتھ۔ حدیث میں آیا نا کہ رخا میں، خوشحالی میں، اچھی حالت میں اللہ سے اپنا تعلق اچھا رکھو، اللہ خراب حالت میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا مظلوم ہونے کی شکل میں، تہمتیں لگا کر، الزام لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ حالات آئے، آزمائشیں آئی، اچھی حالت میں اللہ سے اللہ تعلق تھا، اس کے بعد کیا رزلٹ آیا؟ اسی جیل سے اللہ نے مصر کا عزیز والی حکمراں بنا کر نکالا ہے۔ اصحاب کہف غار والے چند نوجوان تھے، پورے معاشرہ گندا تھا، شرک میں مبتلا تھا، اب پریشان ہو کے نکلے ہیں، لوگ ان کے پیچھے ہیں، لیکن وہ غار میں جا کے چھپ گئے، آزمائشیں آئی، وطن چھوڑنا پڑا، حالات آئے، لیکن اللہ سے تعلق اچھی حالت میں بھی تھا۔ تو جب غار میں گئے ہیں وہاں کھانا پینا کچھ انتظام نہیں، لیکن اللہ کی مدد آئی اور سلا دیا ان کو، کئی 100 سالوں تک سلا دیا، اور پھر اللہ کی مدد اس طرح آئی کہ جب ان کو دوبارہ اٹھایا ہے نا تو اس حال میں اٹھایا ہے کہ وہ جو پوری قوم اور پورا علاقہ مخالف تھا نا، ان کو توحید پلایا۔ ان کی محنت کے نتیجے وہ سب موحد بن گئے، پہلے مخالف تھے اب موافق ہو گئے۔ تو اچھی حالت میں اللہ سے اچھا تعلق قائم رکھو، بری حالت میں اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان واقعات سے، ان قصوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کو نیک اور سچ بنائے۔